وہ سین اتنا, اور پھر اس کی شرمندگی, ماں کا ریئلائز کرنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بیٹا مجھے, it was just so beautiful. I thought it was lovely. So it was lovely seeing the family again, and one of the main reasons I really enjoyed it was that, and of course ladki ne finally she took a step. So for me, yes, I thoroughly enjoyed it, but still it's one thumbs up. One of the reasons I think I've never disliked this drama at all. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ ہمیں 2-3 ایپیسوڈس رائٹر کی تھاٹ پروسیس پہ چھوڑنا چاہیے, بیکاز رائٹر کا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. صرف ہماری یہ شروع میں وہ تھی کہ ایک دم سے ہم شفٹ ہو گئے نا ایک اور گھر پہ جو پہلے سے انٹروڈیوس ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن اینی وے مجھے یہ کیوں اچھا لگا, بیکاز اس پہ زیبا اور فیملی زیادہ تھے. پرابلم یہ ہے کہ دوسرے گھر میں کچھ ہو نہیں رہا, سوائے کہ وہ جو ہماری جو بچی ہے وہ نکچڑی ہے, اسپوائلڈ ہے, وہ ماں اس کے ساس کے ساتھ کام نہیں کرتی, میاں کے لیے ناشتہ نہیں بناتی, اس کے باپ جو ہے وہ بیٹے کو فون کر کے اس کو بس ڈانٹتے, تو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا اس گھر میں. اور یقین مانے وہ ایک سین میں وائس اوور کا ڈسکرائب ہوتا ہے کہ یہ لڑکی پھوڑ ہے, گھر کو کام کو ہاتھ نہیں لگاتی, کیونکہ اتنی نارمل سچویشن ہے آپ انڈرسٹینڈ کر لیتے, بار بار بتانے کی, اور یا تو سچویشنز کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اس گھر میں ہو رہی ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ او یہ کچھ ہو رہا ہے, وہ اتنی نارمل. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ لڑکی 3 دن بعد گھر چھوڑ کے بیٹھ جاتی اپنے میں کے, بیکاز یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پیار میں بہت کچھ کر لیتے لیکن آپ آگے کا نہیں سوچتے. ینگ پیپل, دس از آل اباؤٹ ینگ پیپل, ناٹ اولڈر پیپل, سم ٹائمز اولڈر پیپل آلسو. لیکن آپ جذبات میں اور پیار میں آپ سمجھتے ہیں کہ لائف از گوئنگ ٹو بی روزز اینڈ ہنی اینڈ بیوٹیفل سینری, وہ نہیں ہے. دیٹس ناٹ میرج, دیٹس لو. لو اینڈ میرج کو آپ ایک ساتھ مت کریں, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کس گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ گھر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر اس کا ہوتا کہ میں منانے جا رہی ہوں, کچھ تو ہوتا, لیکن وہی چیز بار بار. سو دیر واز نو انٹرسٹ ان دیٹ سائڈ, بٹ نیڈلیس ٹو سے تھوڑا بہت وہ بھی میں نے انجوائے کیا. بٹ دس ٹائم اٹ واز زیبا اینڈ دا فیملی. دا لاسٹ فیو ایپیسوڈز آئی تھنک دیر ور اے کپل آف سینز وچ سبک اور ماں کا ایک سین تھا جس میں سبک نے پہلی دفعہ دیکھتا ہے نا اپنے باپ کو وتھ, اور پھر وہ ماں کو آ کے بتاتا ہے, اور پھر اینڈ میں وہ کہتا ہے نا کہ آپ جیسی عورتیں یا آپ جیسی مائیں, میننگ ہی از ان ون وے. یہ ہوتا ہے نا بچوں کا کہ آپ آٹومیٹکلی ماں کو بلیم کرتے ہیں یا آٹومیٹکلی بڑوں کو بلیم کرتے ہیں, بیکاز آپ کہتے ہیں آپ نے اسٹینڈ کیوں نہیں لیا, بیکاز وہ بچہ ہوشیار ہے, ہی از سینسیبل کڈ, اینڈ ہی از اے ینگ کڈ جو بہت جلدی بڑا ہو گیا, بیکاز اس کو پوری فیملی ڈر تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آئی ڈڈ ناٹ ریئلی ریئلائز, لیکن وہ جو سلسلہ شروع ہوا اس کا انجام یہ تھا کہ شی گیٹس اپ اینڈ لیوز دا ہاؤس, وچ از اگین گریٹ رائٹنگ, بیکاز میں سمجھی تھی کہ وہ اس کو وہ کرے گی, شی ول کنفرنٹ ہم, اور وہ آگے سے کچھ بکواس کرے گا اور پھر سے ان کی بیکاز جس طریقے سے ابھی جو چل رہا تھا نا. لیکن آئی ڈنٹ ریئلائز کہ وہ, اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں صرف یہ چوریاں نہیں ہو رہی گھر میں, اور بھی چوریاں ہو رہی ہیں, اور پھر وہ کہتی ہے کہ کتنا گریں گے آپ میری اور بچوں کی نظروں میں, اینڈ اٹس اے فیکٹ. اور وہ لڑکا بالکل اپنے مائنڈ میں کنفرمڈ ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, یہ تو میرا حق ہے, دس از مائی دیٹ ہول دیٹ سین جس میں وہ اس کو کنفرنٹ کرتی ہے اور وہ بولتی ہے, اور فائنلی وہ بولتی ہے. اور پھر جب اس نے اس کو گلے سے پکڑا ہوتا ہے اور منہ پہ اس نے ہاتھ ڈالا ہوتا ہے, سارے جو فلیش بیکس اس کو آتے ہیں کہ اگر اس وقت میں کر لیتی, اس وقت میں اسٹینڈ لے لیتی. لیکن دیکھو دس از واٹ اٹس کم ٹو دس مین ہیونگ زیرو شیم آف ڈوئنگ واٹ ہی ڈز. اینڈ آئی تھنک وہ پوری جولری کی لائن جو تھی نا, آئی تھاٹ دیٹ واز ویری ویری ویل انٹیگریٹڈ. اینڈ جو بچے کو جب آ کے کہتی ہے, میں کہتی ہوں کیا سین تھا اس بچے کی ایکٹنگ. یہ لڑکا ایوری ٹائم آئی سی ہم, میں کہتی ہوں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسے کرتا ہے جس میں میں کہتی ہوں واہ. آئی مین پہلے تو آرام سے کام کر رہا ہوتا ہے, اینڈ سڈنلی ہی ریئلائزز واٹ ہز مدر از سیئنگ, اور پھر وہ جو اس کی انرجی آتی ہے نا اس کی باڈی میں, اینڈ شی از رائٹ کہ اس سے پہلے کہ مائنڈ چینج کر لے, اینڈ وائل ہی از سو ایکسائٹیڈ وہ بس بیٹھ کے رو رہی ہے. It's just brilliant. I think that
یو نو یہ جو دو چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں نا, اس کو مینیج کرنا, اس کو دکھانا اور دونوں چیزوں کو فیل کرنا ایک سین میں, آئی تھنک از سچ اے بیوٹیفل تھنگ. اچھا گھر مجھے ذرا بڑا لگا کہ ان کے پاس یہ اتنے پیسے کہاں سے آئے, بیکاز آئی ایم شیور دیٹس ناٹ اے چیپ ہاؤس. یہ مجھے ایک چیز لگی, اچھا گھر ہے لیکن ذرا سا مجھے بڑا لگا. اور پھر مجھے سوری میرے کان انگلی میں تھے میرے کانوں میں یعنی تم بول رہی تھی نا انگلی رکھی تو اگلی ایپیسوڈ کانوں میں نہیں تھی, کان انگلی میں چلے گئے, کان اتر کے انگلیوں پہ آ گئے. میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی, یہ ایسے مرینا جی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ایئر رنگس کے ساتھ اتر کے آئے تھے, پورا کان ادھر آیا تو میں نے ایسے کر دیا. جو میرے کان انگلی میں تھے نا, تو پتہ نہیں نادیہ نے مینشن کیا تھا, نہیں کہتا سسٹر ان لا جو اس کی جو بھائی کی بہن ہے, اس کا ریئیکشن بھی مجھے ذرا صحیح نہیں لگا کہ اس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہو گئی کہ یہ لوگ ہماری طرف تو نہیں آ کے رہے, بیکاز ابھی تک زیبا نن 4 بچوں کے ساتھ آ جائے نا تو ہر عورت کو گھبراہٹ ہوتی ہے. نہیں لیکن زیبا نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ پہلے آ چکی ہوتی یا 2-3 دفعہ پہلے ایسا کچھ ہوا ہوتا, لیکن زیبا نے کبھی بھی یہ فیل نہیں کروایا کسی کو بھی, فیملی کو. نند کا آنا فیئر آف اننون ہے. But I felt it was uncalled for. It was uncalled for the Nand, and خیر بھائی نے تو سنا دی جو سنا دی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز اگر پہلے کہیں انڈیکیٹ بھی ہوتی نا, لیکن وہ کیریکٹر ایسا ہے جس نے کبھی بھی کسی کے اوپر ایک وہ برڈن نہیں بنی. اگر بنی ہے تو ان کی وجہ سے, میننگ وہ جا کے مانگتی نہیں تھی, وہ خود دیتے تھے. سو فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آئی فیلٹ نند کا مجھے ذرا سا یہ لگا. دا سین دیٹ آئی لوڈ واز جب زیبا آتی ہے وردہ کے پاس اور وردہ کو کہتی ہے کہ ایسا کفیل نہیں ملے گا تمہیں, اور وردہ کمپلین کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کی, اور پھر وردہ اس کو کہتی ہے لیکن مجھے ایسا خوددار آدمی چاہیے نہیں. وہاں جو زیبا کے ایکسپریشنز ہیں بیکاز آف واٹ شی از گون تھرو, اور یہی سوچیے کہ اگر میرا ہسبینڈ ایسے ہوتا, آئی مین یو گاٹ دس اینجل آف اے مین ہو از وانٹنگ ٹو لک آفٹر یو, اور تم اس کو شن کر رہی ہو, تم اس کو کہہ رہی ہو کہ نہیں خوددار نہیں چاہیے, مجھے ایک بے شرم آدمی چاہیے, مجھے ایک ایسا آدمی چاہیے جو میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلے, مجھے لائک, اینڈ اس کا جو ایک literally it was this kind of it was brilliant, and this is what I talk about, expressions جو ہوتے ہیں نا, کہ جب آپ کوئی چیز فیل کرتے ہیں, which is what we are feeling in ایک تھی پاکیزہ, because a lot of people have not gone through these moments or these things, اور اس کا جو ایکسپریشن تھا, it was just priceless. But a lovely episode, love the fact that they've gone, ان کی لائف. لیکن اب جو اس کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں, بائی حمادہ, بائی کہ کیوں کر دیا, اس عمر میں کون کرتا ہے, بھائی ہر عمر میں کرو, یو ہیو ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ. وہ اسٹیپ آپ لیں گے نہیں, کوئی بھی آپ کو سیریسلی نہیں لے گا, آپ کو ایک کمزور عورت سمجھے گا, جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمزور ہی رہیں. یہ ایک دوسری پرابلم ہے in a man's world. I'm so sorry, I'm bringing men into this category. Lekin in a man's world, the man wants you to feel like کہ آپ میں اتنا courage نہیں ہے, آپ کو دبا کے رکھے, whether it's mentally, whether it's physically. So I think brilliant job, great for both sides. There were a few things that I felt and of course the climax, excellent climax. So 7.5 for both. 7.5. آڈینس کی بات کی جائے, ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے ہیں رائٹنگ کی کیٹیگری میں, کلپ چل رہا تھا آئی تھنک چیخ ڈرامے سے, ہی واز ان دیٹ آلسو, اینڈ اس میں بلال اس کا بھائی ہوتا ہے, اور آئی تھنک اس ڈرامے میں جو کلپ میں نے دیکھا تھا اس میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ بلال نے کیا کیا ہے, اور میں کہتی ہوں کیا ایکٹنگ کی اس بچے نے. And I just feel that he's been so underrated, اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے اتنا زیادہ کام کیوں نہیں کیا. ان کو بہت پہلے ڈراماز میں آ جانا چاہیے تھا. He left na in between. There was a tragedy in his family, I think. No idea, I have no idea. ہاں, there was a tragedy in his family and he left the dramas, I think, because of that. اب جب واپس آئے obviously the age, he was very established model in like late 2000 اس زمانے میں. He never got lead and I couldn't understand at that time why he couldn't get lead. ہاں میں وہی اس وقت تو یہ ایکٹنگ, اس وقت I think ہمارے ڈراماز اتنے بڑے ہوئے نہیں تھے, huge نہیں تھے شاید, and I think وہی والی بات, اور یہ لاہور میں میرے خیال ہوتے تھے. ہاں, and also I think people ہم چانس ہمارے جو
production houses or channels chance نہیں لیتے, you know, they don't, which is really stupid. I mean, look at how you've ignored Ali. Look at how you have totally and absolutely shunned Ali, and look how brilliantly he's doing in Muamma. Ali Ansari, right? Yeah, Yes, yeah. Ali Ansari. Because you know the thing is, آپ کہنا کہ Adushi وہ Abbasi. 8 o'clock slot کا بندہ نہیں ہے اور یہ اس کا, you know, یہ جو ہم لیبلنگ کر جاتے ہیں نا, یہ بہت غلط چیز ہے. Anyway, I saw that bit and he was this young kid, and then I saw this, and you know, you can see the age کا جو ہے نا, and also the persona, اور وہ جو جس طریقے سے اس نے ایج اپنی بڑھا کے دکھا بھی رہا ہے. That scene جو ہے ان دونوں کا جو تھا, وہ for me both of them, اگر اس نے وہ وائلنس دکھائی ہے تو صنم نے وہ وائلنس لی ہے اور بہت نیچرلی وہ سین ہوا ہے. بیکاز ادروائز you know, like تھپڑ کے لیے and all, I know so many people کہتے ہیں نہیں تھپڑ نہیں, میں تو جب تک تھپڑ نہ لگے for me, because I always say کہ نہیں آپ ماریں, بے شک ہلکا سا ماریں لیکن بیکاز وہ جو فیل آتی ہے نا وہ اس سے نہیں آتی. اس کو پڑھیں عاشق کو تھپڑ کو. ہاں عاشق کو بہت پڑھے, اچھا اس کو پڑھنے بھی چاہیے تھے. اور those are real, exactly, تو پتہ چلتا ہے امپیکٹ ہے اس کا. So I thought that scene was just so powerful between the two of them, and that was her realization wala scene. And then that one scene جس میں وہ look دیتی ہے اس بچی کو کہ تمہیں نہیں پتا تم کیا کہہ رہی ہو, کہ تمہیں ایک اتنا اچھا آدمی ملا ہے اور تم اس کو اگنور کر رہی ہو, تم اس کو سائڈ لائن کر رہی ہو, تم کہہ رہی ہو کہ نہیں مجھے خوددار لڑکے نہیں, you know, like وہ جو لک دیتی ہے نا, کہ I just think that Sanam for me is a 9, and Jami, I will give him an 8.5. آڈینس کی بات کی جائے, ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں 19,744 فیمیل کیٹیگری میں, اور صنم سعید کے حصے میں 2,061, 10% بنتے ہیں, 1 پوائنٹ ان کو ملا ہے, ناٹ بیڈ. اگر بات کی جائے میل کیٹیگری کی, ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے 19,696, اور کفیل سے اماد عرفانی کے حصے میں 2,237, 11% بنتے ہیں, 1.1, یعنی کہ آڈینس نے 0.1 زیادہ ووٹنگ کی ہے اماد عرفانی کے لیے. تو جی یہ کمپلیٹ ہوا ڈرامہ سیریل کفیل کا ریویو.